رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سورس آف انسپریشن کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ہمارا لیول آف انسپریشن وہ ہوتا ہے جب ہم کسی سے متاثر ہو کر اس کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے کہ صدیاں حائل ہونے کے باوجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آج بھی ہم سب کے لیے سورس آف انسپریشن ہے۔ اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ محمد از دا موسٹ کامن نیم ان دا ورلڈ اینڈ اٹ از ایسٹیمیٹڈ more than 150 million boys in the world bear this name۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام ہی سے عقیدت نہیں، بلکہ اصل میں دیکھا جائے کہ 1979 میں جب مائیکل ایچ ہارٹ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری کی اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس میں سے وہ 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز کو نکال کر لاتے ہیں، تو وہ خود مجبور ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں میں جن کے انہوں نے مطالعہ کیا ریکارڈڈ ہسٹری میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نمبر 1 پر رکھتے ہیں۔ اور ذرا سا یہاں پر رکیے اور ذرا سا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس واقعتاً آپ کی شخصیت ٹائم اور اسپیس سے بڑھ کر لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آئیے دیکھیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ پتہ ہے۔ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بیٹھ کر پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، خوشبو لگانا پسند کرتے تھے، کدو نہایت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور سفید رنگ تو ان کا فیوریٹ تھا۔ دائیں کروٹ پر سونا پسند کرتے تھے، اور کبھی بھی کھانے کی چیز میں پھونک نہیں مارا کرتے تھے۔ چھینک آتی تھی الحمدللہ کہتے تھے، ساتھ بیٹھنے والا چھینکتا تھا تو یرحمک اللہ کہتے تھے، وضو کرتے تھے تو ہر عضو کو 3 بار دھوتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھتے تھے، یہ سارا کچھ ہم سب کو پتہ ہے، اور بہت کچھ اس کے علاوہ بھی۔ اب ذرا سے ٹھہریں اور ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا ہمیں اپنے قریبی خون کے رشتوں کے متعلق بھی اتنی گہری معلومات ہیں؟ نہیں ہے نا، اس لیے کہ نبی سے ہمارا رشتہ ہر خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہمارے ماں باپ اور تمام رشتوں سے بڑھ کر عزیز اور ہم میں پیارے نہ ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تبھی تو جب ہم مدینے کی جانب سفر کرتے ہیں تو بھلا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ مدینے میں ہماری کس سے جان پہچان ہے؟ ارے مدینے والے سے تو ہماری صدیوں سے جان پہچان ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بھلا کوئی اجنبی ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس مدینے والے نے بھی صدیوں پہلے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ تم نے تو جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، مگر انہوں نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، مگر پھر بھی وہ اس کی تصدیق کریں گے، پھر بھی وہ میری مدد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ تعلق اور محبت ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوان نسل کا تعلق اور محبت دیکھنے کے لیے ایک صحافی نے یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سروے کیا اور سوال یہ پوچھا کہ اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیا جائے تو آپ ان سے کہنا کیا پسند کریں گے؟ ایک لڑکی جس سے یہ سوال کیا گیا، وہ تو بس دائیں بائیں دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک نوجوان نے جواب دینا چاہا مگر ہکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ کچھ تو صحافی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کچھ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر رہ گئے، کچھ شرمندگی سے زمین پر کچھ تلاش کرنے لگے،
کچھ صحافی سے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. گویا آج بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں.